ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، ہمارا جمعۃ المبارک کے موقع پر معمول یہ ہے کہ حالات، وقت اور تقاضے کے مطابق جس چیز سے متعلق دینی شرعی رہنمائی کی ضرورت ہو اس موضوع پر قرآن اور سنت سے دینی اور شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ان دنوں معاشرے میں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ غریب آدمی خودکشی کرتا ہے، کوئی غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، کوئی ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، کوئی جذبات میں آ کر خودکشی کرتا ہے، کوئی جہالت میں آ کر خودکشی کرتا ہے۔ اب تواتر کے ساتھ ایسے واقعات سامنے آنے لگے کہ وزیر بھی خودکشی کر رہے ہیں، بڑے بڑے افسر خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے ایک دفعہ خودکشی کی۔
گزشتہ کل اسلام آباد کے ایک ایس پی صاحب نے خودکشی کی، اپنے ملازم سے بندوق چھین کر اپنے آپ کو گولی مار دی، فوت ہو گئے۔ اور جو ایس پی ہوتا ہے وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا، اور یہ ایس پی صاحب اللہ مغفرت کرے یہ تو CSS تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، گولڈ میڈل لیا۔ اور بھی بہت سارے افسران کہ وقتاً فوقتاً واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی۔ خواتین خودکشی کر لیتی ہیں، بعض بچے خودکشی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج کی مجلس میں خودکشی کے موضوع پر معروضات عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات کہ خودکشی والی موت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسری، خودکشی سے بچنے کے لیے راستے کون سے ہیں؟ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں اور خودکشی سے کیسے بچنا ممکن ہے، خودکشی سے کیسے احتراز ممکن ہے؟ کون سی ایسی چیزیں اپنا کر ہم خودکشیوں سے بچ سکتے ہیں؟ آج اتفاق سے تاخیر بھی ہو گئی، میری طبیعت بہت ناساز ہے، پاؤں میں شدید تکلیف ہے، درد ہے، تو مختصر وقت میں ان دو نقطوں پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ موت برحق ہے، موت کی تیاری کا حکم ہے، اور موت سے پیار کرنے کا حکم ہے، موت سے ڈرنے بچنے نہیں، بلکہ موت کو اگر وہ آ جائے اللہ کی طرف سے تو گلے لگانے کا حکم ہے۔ موت سے بچنا ممکن نہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی آدمی خود نہیں مرتا، جو بھی مرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اس نے کب مرنا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ کہاں مرنا ہے۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأي ارض تموت۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی، کس سرزمین پر اسے موت آئے گی۔ لیکن یاد رکھو، موت اللہ کی طرف سے آ جائے تو تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت۔ کیوں؟ مومن کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
میرے حبیب آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. دنیا دھوکے کا گھر ہے، فنا کا گھر ہے، تعب تھکاوٹ کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. آخرت سکون، ایمان، اطمینان، آرام کا گھر ہے، لیکن مومن کے لیے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. اللہ کی طرف سے موت آ جائے تو تحفہ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے جو جنازے کے بیچ میں دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم ابدل لہ اہلا خیرا من آلہ ودارا خیرا من دارہ ومکانا خیرا من مکانہ. الہ العالمین، اس مرنے والے کے گھروں سے بہتر اسے گھر عطا فرما، اس مرنے والے کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، دنیا کی جگہ سے بہتر جگہ اور آخرت کی جگہ عطا فرما. اس لیے موت اگر ایمان اور اعمال والے کو آ جائے تو تحفہ ہے، وہ ہنسی خوشی اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کے لیے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ نفس مطمئنہ ساری زندگی نفس امارہ کو دباتے 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 اور محنت کرتے کرتے آدمی نفس لوامہ بنتا ہے، اور جب وہ جیت جائے اور شیطان اور نفس کو شکست دے دے اور اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے اور اس کو موت آ جائے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اب آواز آتی ہے، او نفس مطمئنہ چل الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کے پاس، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. راضیۃ مرضیہ. رو پس لے رہے ہیں، جانے والا نہیں روتا. جو اللہ والا ہے، نیک ہے، ایمان اعمال والا ہے، وہ ہنستا ہنستا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے کانوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تو اپنے رب کے پاس، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے نبیوں ولیوں شہیدوں صدیقوں کی جماعت میں چل، داخل ہو جا. چل، ان کی جگہ بھی جنت ہے، تو بھی جنت میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تحفہ موت سے ملتا ہے، اللہ کے دیدار کا، اللہ کی زیارت کا، اللہ کی خوشنودی کا. اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ایمان اور استقامت والا بندہ جو ایمان اور اعمال پر جمع ہوا ہے، مرتے دم تک جمع ہوا ہے،
جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے سب بتا دیا کیا کہتے ہیں. اس کو خوشخبری سناتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو کر گھبراہٹ میں اللہ کے پاس نہ آئے، مطمئن ہو کے اللہ کے پاس آئے. اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں میاں، ولا تحزنوا، دنیا کے چھوڑنے کی فکر نہ کرو. آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو دو پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آگے کا کیا بنے گا، جہاں جا رہا ہوں وہاں رہائش کیسی ہوگی، کھانا کیسے ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، جگہ کیسے ہوگی. ایک یہ پریشانی ہوتی ہے. اور دوسری یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، میرے اس گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کام کا کیا ہوگا. تو فرشتے دونوں کے بارے میں کہتے ہیں میاں اللہ تخافوا، ماعات کا خوف نہ کر. طلبہ سمجھیں گے ماعات آنے والے حالات. ولا تحزنوا، مافات کی فکر نہ کر، یعنی جو چھوڑ کے تو جا رہا ہے اس کی فکر نہ کر، اور آنے والے حالات کی بھی کا غم بھی نہ کر. اللہ تخافوا، فکر نہ کر میاں آنے والے حالات کا غم نہ کر اور دنیا چھوڑنے کی فکر نہ کر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تجھ سے تیرے رب نے جنت کا وعدہ کیا تھا، تجھے مبارک ہو. سبحان اللہ. تو کہتے تجھے مبارک ہو. فرشتہ کہتا ہے، ابھی جی رہا ہے، یہ ابھی روح نہیں پرواز کی، کان میں فرشتہ کہہ رہا ہے. بعد مفسرین نے لکھا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تجھے وہ جنت مبارک جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا، اب مبارک ہو. اب وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، ہم اب تیرا وعدہ پورا کر رہے ہیں. کیوں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ہم وفادار دوست اور یار ہیں. ہم تمہارے دنیا میں بھی یار اور مددگار تھے، ہم تمہارے آخرت میں بھی یار اور مددگار ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. تم یار کے پاس جا رہے ہو، اس لیے کہتے ہیں الموت جرس یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو یار کو یار کے ساتھ ملا دینے والی. اصل یار تو اللہ ہے، ہماری یاری تو اللہ کے ساتھ ہے. سب سے زیادہ مومن کو محبت اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہے. تو آواز آتی ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہمارے مہمان خانے میں آ رہے ہو، دنیا کو چھوڑ کر. اللہ کہہ رہی ہے اس مرنے والے سے، دنیا کو چھوڑ کر ہمارے مہمان خانے میں آ رہے ہو. مومن کے لیے اللہ کا مہمان خانہ ہے کیا؟ بولو، جنت. یہ شاہی مہمان خانہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور اللہ کے مہمان خانے میں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو بلاؤ گے وہ تمہیں نصیب ہوگا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ کسی دنیا کے بادشاہ کی نہیں، یہ غفور الرحیم ذات کی مہمان نوازی ہے. مرنے والا مہمان ہے اللہ کا.
اگر موت خود بخود آ جائے تو یہ موت کیا ہے؟ تحفہ ہے مومن کے لیے، تحفۃ المؤمن الموت۔ اس لیے مومن کو ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو دیکھا، ذرا فکر نہیں موت، دامن صاف ہے، اللہ سے بھی معاملات سیدھے ہیں، بندوں سے بھی معاملات سیدھے ہیں، زندگی کی کوئی نماز قضا ہے کوئی نہیں، کوئی زکوٰۃ اور اللہ کا کوئی حق کندھے پہ ہے کوئی نہیں، تازہ تازہ ادا کرتے جا رہی ہیں، اور بندوں کا بھی کوئی حق اپنے ذمے ہے کوئی نہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر چکے ہیں، سب کے سب حقوق اللہ بھی ادا ہیں، حقوق العباد بھی ادا ہیں، کبیرہ گناہ کرتے کوئی نہیں، اس سے بچے ہوئے ہیں، تو مطمئن ہے جب آئے گی موت آ جائے گی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، آپ کے لخت جگر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابا جی کہاں جا رہے ہو؟ باہر تیروں کی بارش ہے، تیر برس رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، حسن لا ابالی ابوک سقط علی الموت ام موت سقط علی ابیکا، تیرے ابے کو کوئی پرواہ نہیں، موت تیرے باپ پہ آ کے گرے یا تیرا باپ خود موت پہ جا کے گرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، نعرے لگا رہے تھے، جب یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں تو نعرے لگا رہے ہیں، غدا نلقی محمدا وحزبہ، واہ 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 واہ، کل حضور کی زیارت ہوگی، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات تو موت کے ساتھ ہوتی ہے، کل حضور سے ملاقات ہوگی، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، آ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ موت تحفہ ہے۔ لیکن موت کے لیے اپنے آپ کو خود مارنا، خود کشی کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جان کا مالک نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اپنی ملکیت میں آدمی تصرف کر سکتا ہے، پرائی چیز میں آدمی تصرف نہیں کر سکتا۔ کرائے کے گھر میں رہو اور اس کو توڑنا شروع کر دو، مالک کبھی برداشت نہیں کرتا۔ کرائے کی ٹیکسی کر کے لے جاؤ، گاڑی کر کے لے جاؤ اور جا کر اس کا انجن تبدیل کروانے لگ جاؤ، مالک کبھی برداشت نہیں کرتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری اور آپ کی جان کے مالک ہم نہیں ہیں، میری اور آپ کی جان کا خالق اللہ ہے، میری اور آپ کی جان کا مالک بھی اللہ ہے، میری اور آپ کی جان پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور میری اور آپ کی جان کی ملکیتی حقوق بھی اللہ کے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جان امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھو، اس کو جسمانی غذا دو، روحانی غذا دو، بیمار ہو جائے تو جسمانی علاج کرو، بیمار ہو جائے تو روحانی علاج کرو۔ خبردار اس جان کو تلف نہیں کرنا، اس جان کو ختم نہیں کرنا، خودکشی نہیں کرنی۔ اس نے منع کر دیا، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تمہیں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، ایک تفسیر یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک تفسیر یہ ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو میاں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی فرمائی کہ خودکشی نہ کرو، یہ حرام موت ہے، مانگو نہیں۔ کیوں؟ جان ہماری آپ کی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی چیز میں، اللہ کی چیز کو ضائع کرنا
یہ تو اللہ کی امانت ہے. ہماری جانوں کو جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. یہ جو نیا فلسفہ شروع ہو گیا ہے نا مغرب کا، میرا جسم میری مرضی، کہاں سے آ گیا تیرا جسم ملو کا چرخا؟ کہاں سے آ گیا؟ 4 جماعتیں پڑھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ او چھوکری، میرا جسم، اللہ کی آنکھیں واپس کر کے نئی آنکھیں لگوا. اللہ کا دیا ہوا ہاتھ واپس کر کے نیا ہاتھ لگوا. ایک ایک چیز انمول ہے، اس کی قیمت ہے ہی نہیں. بناؤ قیمت. جن لوگوں کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، جاؤ اپنے ٹرسٹ کے الفاروقیہ فری ہیلتھ کیئر سینٹر میں، ڈائلسس سینٹر میں جو لوگ ڈائلسس کروا رہے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھو نا گردے کی کیا قدر و قیمت ہے. ہفتے میں 3 دفعہ 2 دفعہ ڈائلسس کرواتے ہیں. یہ تو ٹرسٹ ان کے خرچے برداشت کرتا ہے، ورنہ ایک دفعہ گردے والا کام ایک دفعہ کرواؤ تو اس کے اوپر 15 سے 20 ہزار روپے ایک دفعہ کا خرچ ہے، اور ہفتے میں 3 دفعہ خرچ ہے، اور کتنے سال سے یہ گردے کام کر رہے ہیں. اس کی قیمت تو بناؤ، اربوں روپے ہے. اور پھر بھی اصل گردے جتنا فنکشن یہ مشینیں نہیں کرتی، یہ مستقل معذور ہیں. اور اللہ نے تجھے صحت عطا کی ہے، تیرے گردے کی کتنی قیمت ہے، تیرے جگر کی کتنی قیمت ہے، تیرے معدے کی کتنی قیمت ہے، تیری ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے، تیری دونوں آنکھوں کی کتنی قیمت ہے، تیرے کانوں کی کتنی قیمت ہے، تیرے دل کی کتنی قیمت ہے، تیرے دماغ کی کتنی قیمت ہے، اور تیرے پاؤں کی کتنی قیمت ہے، تیری ٹانگوں کی کتنی قیمت ہے. ایک ایک جسم کا عضو اتنا ہے، کائنات میں کوئی اس کی قیمت بن ہی نہیں سکتا، قیمت بنا ہی نہیں سکتا. اللہ نے تجھے دی ہے، اس کی حفاظت کر. خبردار خودکشی نہیں کرنی، ورنہ اس کا اعلان ہے میں تجھے ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دوں گا. خودکشی کو حرام موت کہا گیا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب مولویوں والی باتیں کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں اگر پریشانی آ جائے؟ حل کیا ہے؟ میں حل بھی بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خودکشی کرتا ہے جیسے کرتا ہے اللہ اس کو قیامت تک اسی حال میں رکھتے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے زہر کا پیالہ پیا، مر گیا. اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے کہا میرے بندے نے عذاب میں اپنے آپ کو جلدی کی، اب قیامت تک رہے گا عذاب میں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو زخم تھا، بڑا سخت درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی. اس نے یوں نیزہ زمین پہ کھڑا کیا، اوپر لیٹ گیا، پیٹ پھٹا، مر گیا. اللہ نے فرمایا قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. یہ جو جیسے خودکشی کرتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اب قیامت تک اپنے آپ کو ایسے مارتا رہے. غریب لوگ سپرے پی لیتے ہیں، عورتیں گھروں میں سپرے پی لیتی ہیں. کبھی ساس کی بات برداشت نہیں ہوتی، کبھی شوہر کی بات برداشت نہیں ہوتی، بچوں کو ماں باپ کی باتیں برداشت نہیں ہوتی. بعض سٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، بعض نفسیاتی مریض ہیں. تو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، موت اللہ کا اختیار ہے، اللہ پہ کے پاس رہنے دو. جتنے سخت حالات آ جائیں اپنے آپ کو نہ مارو، قتل نہ کرو.
ورنہ جس پریشانی سے نجات کے لیے تم اپنے آپ کو مار رہے ہو وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں سال قیامت کی صبح تک، اور پھر قیامت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں، بندہ عذاب میں مبتلا رہتا، اور اللہ کا عذاب دنیا کی اس تکلیفوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تصور کریں اللہ کے عذاب، تصور کریں۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ فرمائے، آمین تو اچھا خاتمہ عطا فرمائے، ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، سخت سے سخت حالات آ جائیں، یوں دعا کر سکتے ہو، موت کی تمنا بھی جائز نہیں سوائے شہادت کے، ایک شہادت کی موت کی تمنا جائز ہے بس، ورنہ خودکشی تو دور کی بات ہے، موت مانگنا جائز نہیں ہے۔ مت دعا کرو اللہ میں مر جاؤں، اللہ تو مجھے موت دے دے، اس طرح کی دعا کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے، چونکہ شہادت میں مقصد موت نہیں ہوتا، شہادت میں مقصد تو اسلام کے کلمے کی بلندی ہے، اللہ کے دین کی بلندی ہے، اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو جان اللہ کے دین کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہاں کارنامہ مقصود ہے، مرنا مقصود نہیں ہے، موت تو کارنامے کا ذریعہ ہے، اور خودکشی میں تو مرنا مقصود ہے، کوئی کارنامہ مقصود نہیں، اس لیے موت کی تمنا نہ کرو سوائے شہادت کے۔ سخت سے سخت حالات آ جائے تو حضور نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ یوں دعا کرو، کیسی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی دعائیں جو مناجات مقبول میں یا الحزب الاعظم میں ہمارے بزرگوں نے جمع کیے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھلائی ایسی ہے نہیں جو حضور نے اللہ سے نہ مانگی ہو، کوئی خطرہ ایسا ہے نہیں جس سے حضور نے اللہ سے پناہ نہ چاہیے، اللہ کی قسم بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حضور نے کیا کیا بھلائیاں اللہ سے مانگی، اور حضور نے کن کن خطرات سے اور شرور سے پناہ مانگی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہر بندہ روزانہ اگر مناجات مقبول اور علماء الحزب الاعظم کی ایک منزل پڑھ لے، رب کعبہ کی قسم بھلائیوں سے مالا مال ہو جائے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھو تو صحیح، اللہ سے تعلق بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ان دعاؤں میں یہ دعا ہے، اس سے پیچھے بھی ہے، اس کے ساتھ اور بھی دعائیں، اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی، پروردگار مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرا زندہ رہنا دنیا میں بہتر ہو، پروردگار اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک میرا دنیا میں زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، میرا پروردگار مجھے تب موت دے دینا جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو۔ اب اس کو کون جانتا ہے؟ سارے بولو بولو، اللہ جانتا ہے۔ جب مرنا بہتر ہو مجھے موت دینا، اور جب تک جینا بہتر ہو مجھے زندگی دینا۔ وَأَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي۔ تم طلبہ تو یاد کر سکتے ہو، یاد کر لی کرو ایسی چیزیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ میرا پروردگار جب تک میری زندگی ہے
خیر میں اضافے کا ذریعہ فرما، زندگی میں مجھے خیریں ہی خیریں ملیں۔ وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، میری موت کو مجھے شر سے بچنے کا ذریعہ فرما دے، میری موت کو شر سے حفاظت کا ذریعہ فرما دے۔ بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی یوں دعا کرو۔ اور حضور کی کیا پیاری دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یہ مجھ جیسے سفید بالوں والوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے بڑی پیاری دعا ہے۔ بعض لوگوں کی جوانی عیاشی میں گزرتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو اولادیں کاروبار پہ قبضہ کر لیتی ہیں، سنبھال لیتی ہیں، ماں باپ ایک ایک پائی کو ترستے ہیں۔ اللہ کے نبی کی کتنی پیاری دعا ہے، فرمایا یا اللہ میری زندگی کا سب سے زیادہ رزق اس وقت بنانا جب میری آخری عمر ہو۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یا اللہ میرا سب سے زیادہ رزق اس وقت ہو جب میں بوڑھا ہو جاؤں، جب میری عمر ختم ہونے والی ہو۔ اور ایک حدیث میں یوں دعا ہے، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فی، میرا پروردگار میری زندگی کا اور میری کائنات کا سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن میری آپ کی ملاقات ہو جائے۔ ملاقات کا دن کون سا ہے؟ موت کا، موت سے اللہ سے ملاقات ہونی ہے نا۔ میرے موت والے دن کو میرے لیے میرا بہترین دن بنا دے۔ اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فی یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنی بہ حتی القایا۔ اے اسلام کے ولی، اے اسلام والوں کے متولی، مجھے اسی پہ ثابت قدم رکھ حتی القاکا، حتیٰ کہ تیری میری ملاقات ہو، میں تیری زیارت کروں میرا پروردگار۔ موت کی تمنا بھی نہ کرو، خودکشی بھی نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خودکشی کرو گے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، مار ڈالو گے، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر ڈالو گے۔ بڑے سے بڑے پریشان کن حالات آ جائیں تو چار کام کرنے، انشاءاللہ خودکشی کا خیال بھی نکل جائے گا۔ چار کام، نمبر 1 صبر، نمبر 2 توکل، نمبر 3 تفویض، نمبر 4 ذکر اللہ۔ جو بندہ یہ چار کام کر لے، 3 کا تعلق تو صرف فکر اور سوچ سے ہے اور 1 کا تعلق زبان سے، کوئی مشکل کام نہیں۔ سب سے پہلا عمل صبر، کوئی ظلم کر رہا ہے صبر کرو، غربت آ گئی صبر کرو، قرضہ ہو گیا صبر کرو، جھوٹے مقدمے ہو گئے صبر کرو، افسر ناراض ہو گیا صبر کرو، حالات پریشان کن ہے صبر کرو۔ صبر خوشی کے لیے نہیں آیا، صبر تکلیف کے لیے آیا ہے۔ صبر والا یہ حکم اللہ نے نہ موافق حالات کے لیے دیا ہے، موافق حالات کے لیے تو شکر ہے، اور صبر مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو اور ایسے حالات آ گئے جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، افسر کا دباؤ ہے، کسی ظالم کا دباؤ ہے، حاکم کا دباؤ ہے، اولاد مخالف ہے، لوگ مخالف ہو گئے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، قرضے چڑھ گئے ہیں، شوہر زیادتی کر رہا ہے، بیوی ظلم کر رہی ہے، خاندان حق کھا گیا، تو اللہ کہتے ہیں بھئی تیری میری یاری کا ذریعہ صبر ہے، تو برداشت کر، میں تیرا یار بن جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کیسے فرمایا؟ ایک صبر کرو، دوسرا نماز کا اہتمام کرو۔
ہمارے آقا کو جب کوئی تکلیف پریشانی آتی تھی، صحابہ کہتے ہیں کانا اذا فزاہ امر کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور علیہ السلام کو جب کوئی حادثہ پریشانی تکلیف آتی تھی تو آپ نوافل شروع فرما دیا کرتے تھے، نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سے صبر مل جاتا تھا۔ صبر کرو اللہ پر، صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو، اس لیے کہ ہر عمل کا اجر حساب کے ساتھ ہے۔ تم ظلم پر صبر کرو، تم فقر پہ صبر کرو، تم بیماری پہ صبر کرو، تم مقدموں پہ صبر کرو، تم مشکلات پہ صبر کرو، رب کہتا ہے تمہارے صبر کی برکت سے میں تمہیں وہ اجر دوں گا جو جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، نماز کا اجر حساب کے ساتھ ہے، روزے کا اجر حساب کے ساتھ ہے، زکوٰۃ خیرات کا اجر حساب کے ساتھ ہے، صبر کا اجر بغیر حساب کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ جب کسی بندے کو بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے پھر صبر دے دیتے ہیں، تو نوافل کے ساتھ، صدقات خیرات کے ساتھ، ساری رات کی عبادتوں کے ساتھ اس کو اللہ کا وہ قرب نہیں ملتا جو صبر کی وجہ سے اسے نصیب ہو جاتا۔ صبر کرو، صبر کی برکت سے نکل آؤ گے حالات سے۔ آج ہم میں صبر نہیں رہا، اپنے گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ قرآن کہتا ہے صبر کی تلقین کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان برباد ہو گیا۔ سی ایس ایس افسر بھی اپنے آپ کو گولیاں مار رہے ہیں، وزیر گولیاں مار رہے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے حاکم وزیر اعظم اپنے آپ کو گولیاں مار کر ختم کر رہے ہیں۔ سچ تو میرے رب نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے خسارے سے بچیں گے ایمان والے۔ ایمان نام ہے سچے عقیدوں کا۔ آج ہمارے عقیدے ہی نہیں ہیں سچے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، توحید پہ ایمان نہیں ہے، رسالت پہ ایمان نہیں ہے، مبدا معاد پہ ایمان نہیں ہے، قیامت پہ ایمان نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی خسارے سے بچیں گے ایمان والے، اعمال والے، ایک دوسرے کو سچ کی تاکید کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ آج ہم نے ایک دوسرے کو صبر کا کہنا چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، بیوی شوہر سے کو سمجھائے صبر کی تلقین کرے، شوہر بیوی کو سمجھائے صبر کی تلقین کرے، ماں باپ اولاد کو صبر کی تلقین کریں۔ آج بچیاں پھنس جاتی ہیں، غلط جگہ رشتے ہو جاتے ہیں۔ روز لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، افسوس ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ پرسوں ترسوں بھی کچھ لوگ آ گئے، حالات سن کر پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی، بچیاں پھنس جاتی ہیں درندوں کی گھروں میں، درندوں کے پاس وہ نوچتے ہیں، عزتیں بھی نوچتے ہیں، مال بھی نوچتے ہیں، ظالم، جیسے انہوں نے مرنا نہ ہو، خدا کے آگے پیش نہ ہونا ہو۔ صبر کی تلقین کرو، صبر ذریعہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا، خودکشیوں سے بچنے کا۔ نمبر 2، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، صبر کی قرآن حدیث میں بڑی تلقین ہے۔ ناموافق حالات میں خودکشیاں نہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہے، سنتی ہو نا، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ اللہ دنیا میں ہی یہ پھل عطا فرما دیتے ہیں۔ جلد بازی نہ کرو، حوصلہ رکھو۔ نمبر 2، توکل کرو اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ فعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ہر کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، یہ کیسے ہوگا،
یہ کیسے کریں گے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ارے میاں چڑیوں جتنا تو توکل پیدا کر لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو, جیسے توکل کا حق ہے, جیسے توکل کا حق ہے, چڑیوں جیسی توکل کر لو کہ یہ چڑیاں صبح خالی پیٹ جاتی ہیں, شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں. بتاؤ انہیں کون کھلاتا ہے؟ بولتے نہیں ہو. چڑیوں کو کون کھلاتا ہے؟ ان پرندوں کو کون کھلاتا ہے؟ دماغ خراب ہوا بیٹھا ہے, ہر کسی سے لڑ رہا ہے, بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی, بیٹی کی نوکری نہیں لگ رہی, اتنا میں نے پڑھایا تھا, دکان نہیں چل رہی. اور بھائی تو محنت کر, اللہ پہ چھوڑ دے. میرا رب کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اپنے ہاتھ میں معاملات نہ لو بابا, اللہ کے سپرد کرو. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ ہر معاملے کو انجام تک پہنچاتے ہیں, لیکن ہر چیز کی اللہ نے ایک مقدار رکھی ہے, ایک وقت رکھا ہے, ایک زمانہ رکھا ہے, ایک لیمٹ رکھی ہے. جتنا رزق تیرا اللہ نے لکھا ہے اس سے بڑھا کوئی نہیں سکتا, اور جتنا اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا وہ تجھے کوئی دے نہیں سکتا, اور جو تجھے لکھا ہے وہ تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. بھروسہ کس پہ کرو؟ علی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان ہے خودکشیاں نہ کرو, اپنا مستقبل اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤ. توکل کرو اسباب کے ساتھ, اسباب بھی اختیار کرو. کیسے؟ مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے. مالی کا کام ہے وہ مشکیں بھر بھر کے پانی لگائے. مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے. مالک دا کم, مالک دا کم پھل پھول لاون لاوے یا نہ لاوے. یہ اللہ کا کام ہے. تم اپنا کام کرتے رہو اور ساتھ اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے رہو, توکل بھی کرتے رہو, کامیابی اسی کے اوپر چھوڑ دو. منافقین نے تانے دیے صحابہ کو, یہ جا رہے ہیں غزوہ تبوک میں 900 کلومیٹر دور مدینہ سے, وقت کی سپر پاور روم سے لڑنے کے لیے. انہوں نے تو واپس ہی کوئی نہیں آنا, انہوں نے تو بچنا ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. یہ توکل. قل لن یصیبنا, میرے نبی اعلان کر دیجئے, لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ہمیں وہی تکلیف آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. جو لکھی ہے وہ آ کے رہے گی. لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے ہوا مولانا, ہوا بولو بولو ہوا مولانا, وہ ہمارا مدد کرنے والا ہے. مشکل کشا کون؟ بولتے نہیں ہو. مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ مدد کرنے والا کون؟ اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہاں حسر ہے ہوا مولانا, وہی ہمارا مدد کرنے والا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والو اللہ پہ بھروسہ کرو. ایمان والوں کا کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا, توکل کرنا. 30,000 کا لشکر لے کر میرے نبی 900 کلومیٹر کا سفر کر کے سخت گرمی کے موسم میں پھل پکے ہوئے تھے, ساری فصلوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس رومیوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے جن کے لشکر کی تعداد کئی لاکھ تھی, کئی لاکھ.
اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور فتح اپنے حبیب کو عطا کر دی. 313 کو 1000 پہ غلبہ اللہ نے بدر میں دے دیا. پہلا غزوہ 313 1000 پہ غالب آ گئے. آخری غزوہ غزوہ تبوک 30,000 کا لشکر کئی لاکھ پہ غالب آ گیا. اللہ نے فرمایا اے لوگو صرف اسباب پہ نہ جاؤ، اسباب پیدا کرنے والے رب پر توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ پر، توکل کرو. طالب علم محنت کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. کاشتکار زمین پہ محنت کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے محنت کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. کوئی افسر دشمن تنگ کر رہا ہے، تدبیر کرو، دعائیں مانگو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. توکل کرو. پہلا کام صبر کرو، دوسرا کام توکل اختیار کرو، تیسرا کام تفویض کرو. تفویض کا معنی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اپنے ہاتھ میں نہ لو. اس کو کہتے ہیں تفویض. ہر معاملہ، یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرو. میرا اللہ جو چاہے گا کرے گا، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میرا اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. اور اللہ سے کہہ دو میرا پروردگار تو جس حال میں راضی میں اسی حال میں راضی. تو مجھے جیسے رکھے میں ویسے راضی ہوں. تو اگر میرے غریب ہونے پہ راضی ہے، مجھے غربت پیاری. تو مجھے مال دینا چاہتا ہے، مجھے مال پیارا. تو مجھے بیمار رکھ کر خوش ہے، تو میں بیماری کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. اور تو اگر مجھے صحت دینا چاہتا ہے تو میرا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا پروردگار بے گھر رکھنا چاہتا ہے، اسی حال میں راضی ہوں. میں خیموں میں گزار لوں گا، اور اگر تو مجھے گھر دے دے تو تیرا شکر ادا کروں گا. اس کو کہتے ہیں تفویض. اپنے معاملات اپنے یار کے سپرد کرو، اللہ کے سپرد کر دو. کہہ دو یا اللہ حالات یہ ہیں، آگے میں اپنے حالات آپ کے سپرد کرتا ہوں. آپ میرے لیے جو کریں گے اچھا کریں گے، جو کریں گے بہتر کریں گے. پروردگار تو نمٹ لینا حالات سے، میرے مخالفوں سے، میرے دشمنوں سے. میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. ہر روز اپنے رب سے یہ کہہ دو، رب کعبہ کی قسم خودکشی کی نوبت نہیں آئے گی. صبر کرو، توکل کرو، تفویض کرو. دیکھو نا تفویض ابراہیم علیہ السلام، نبیوں سے سیکھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، آگ کے چیخے میں ڈالا گیا. جبریل آئے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ خود آئے ہو، اللہ نے بھیجا ہے. کہا خود آیا ہوں. آگ جل رہی ہے، دہک رہی ہے. خود آئے ہو، اللہ نے بھیجا ہے. تو خود آئے. فرمایا جا، مجھے نہیں چاہیے، وہ جانے اور میں جانوں. کہو نا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہر نبی کی دعا مشکلات میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آگ کے چیخے میں تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، ہمارا اللہ بہترین کارساز. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حدیث میں آئی، قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا بولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان لم یمسسهم سوء. ہاں، غزوہ احد ہر صحابی زخموں سے چور ہے. 70 زخم بھی ایک ایک صحابی کو تھے. ابھی آج غزوہ ختم ہوا ہے، کل اعلان ہو گیا دوبارہ مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آ رہی ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم، پیغام بھیجا مشرکین مکہ نے عبد القیس قبیلے کے لوگوں کو پیسے دے کر، جا کر تم جھوٹی خبر اڑا دو کہ مشرکین تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر تم پہ حملہ کرنے والے ہیں. مسلمانوں کو ڈراؤ دھمکاؤ.
اللہ کہتے ہیں وہ ڈرانا دھمکانا چاہتے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، فزادتہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور ان کی زبانوں پہ ایک نعرہ اب مستانہ آیا، قالوا حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ زخمی حالت میں چل پڑے، حمراء الاسد کے مقام پر جا کے پڑاؤ ڈالا، دشمن بھاگ گیا، یہاں اللہ نے ان کو تجارت کے قافلے کے ذریعے منافع دیا، رزق دیا، اس لیے فرمایا انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، تفویض کی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، حسبنا اللہ کا نعرہ لگایا اور ایمان لائے، تو اللہ نے ان کو کیا دیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں بھی لے کے آئے، منافع بھی لے کے آئے، اللہ کی رضا بھی لے کے آئے۔ بھائی میاں خودکشیاں نہ کرو، حرام موت نہ مرو، یہ جو مشکل حالات آتے ہیں یہ اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں، جتنا آدمی صبر کرتا ہے اتنا اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی نماز کے بعد ہمارے منور سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com